اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے، کیا وہ پیسہ ہے، طاقت ہے، شہرت ہے یا کامیابی؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی صحت ہی اس کا ساتھ چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی عہدہ اور کوئی کامیابی اسے حقیقی خوشی نہیں دے سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت ہی اصل دولت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں صحت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی اصل قدر انسان کو عموماً اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کا جسم تندرست ہے اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء صحیح طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی روزمرہ ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام دیتے ہیں بلکہ زندگی کے ہر چیلنج، ہر مشکل اور ہر آزمائش کا بھی پورے اعتماد اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو ہر کام اور ہر ٹاسک کو مکمل کرنے کی مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ سب کے سب بہتر طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کمزور اور بیمار پڑ جائے تو ہمارے جسم کا یہ سارا نظام بھی صحیح طرح کام نہیں کر سکتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمارا جسم اربوں خلیات، طاقتور دفاعی نظام اور خود کو مسلسل مرمت کرنے والی حیرت انگیز صلاحیتوں سے لیس ہے، لیکن یہ تمام نظام اسی وقت بہترین انداز میں کام کرتے ہیں جب ہم اپنی صحت کا صحیح خیال رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جب صحت خراب ہو جائے تو انسان نہ صرف اپنی صلاحیتوں سے محروم ہونے لگتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ بیماری صرف جسم کو کمزور نہیں کرتی بلکہ انسان کی ذہنی، معاشی اور سماجی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اصول اور عادات ہیں جن پر آپ عمل کر کے ایک تندرست اور توانا انسان کے طور پر خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم جدید سائنسی تحقیق اور ماہرین صحت کی آراء کی روشنی میں صحت مند زندگی کے ان 5 بنیادی اصولوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جن پر میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی متفق ہیں، اور ان 5 اصولوں پر عمل کرنا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان اصولوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں تو نہ صرف آپ کا جسم مضبوط ہوگا، آپ کی قوتی مدافعت بہتر ہوگی، دماغ زیادہ مؤثر انداز سے کام کرے گا اور توانائی میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کا معیاری زندگی بھی نمایاں طور پر بہتر ہو جائے گا۔ آئیے اب ان 5 اصولوں میں سے جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مناسب مقدار میں پانی پینا۔ دوستو، پانی صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ایک بالغ انسان کے جسم کا تقریباً 60% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لیے جسم کا تقریباً ہر عضو اپنی درست کارکردگی کے لیے پانی کا محتاج ہے۔ پانی خون کے ذریعے آکسیجن اور غذائی اجزاء جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے۔ گردوں کو جسم سے فاضل مادے خارج کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جسم کا درجہ حرارت متوازن رکھتا ہے، نظامی ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور دماغ کی کارکردگی کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کو تکن، سر درد، توجہ میں کمی اور کمزوری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا ہمارے جسم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو، صحت مند زندگی کا دوسرا بنیادی اصول متوازن اور قدرتی غذا کا استعمال کرنا ہے، خصوصاً تازہ سبزیوں اور پھلوں کو اپنی روزمرہ خوراک کا لازمی حصہ بنانا۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں اکثر لوگ ایسی غذاؤں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں جو ذائقے میں تو اچھی ہوتی ہے لیکن غذائیت کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہوتی ہے، جیسے جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ضرورت سے زیادہ چکنائی اور چینی والی غذائیں وقتی طور پر تو لطف دیتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہی عادات موٹاپے، شوگر، دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر کئی دائمی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔
اس کے برعکس قدرتی سبزیاں اور پھل اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جن میں جسم کی ضرورت کے مطابق وٹامنز، منرلز، فائبر اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ آپ کی قوتی مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں، نظام ہاضمہ کو بہتر کرتے ہیں، دل، دماغ اور آنکھوں کی صحت کا تحفظ کرتے ہیں، جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ مناسب مقدار میں پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں، فالج، بعض اقسام کے کینسر اور دیگر کئی دائمی بیماریوں کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ ہر روز اپنی خوراک میں مختلف رنگوں کی سبزیاں اور موسمی پھل شامل کریں۔ دوستو، صحت مند زندگی کا تیسرا بنیادی اصول باقاعدگی سے ورزش اور روزانہ چہل قدمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو حرکت کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سارے حصے اور اعضاء ایک ایسے نظام کے تحت بنے ہوئے ہیں کہ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر یہ حرکت نہیں کرتے ہیں تو یہ عمل ہمارے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارا جسم جتنا متحرک رہتا ہے اتنا ہی زیادہ مضبوط، توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ بدقسمتی سے جدید دور میں ہماری زندگی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بیٹھنے والی یعنی سیڈینٹری لائف سٹائل بن چکی ہے۔ گھنٹوں دفتر میں بیٹھنا، موبائل فون استعمال کرنا، ٹی وی دیکھنا اور کمپیوٹر کے سامنے وقت گزارنا ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موٹاپا، شوگر، دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ باقاعدہ ورزش صرف پٹوں کو مضبوط نہیں بناتی بلکہ دل، پھیپھڑوں، دماغ، ہڈیوں اور قوتی مدافعت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ورزش کے دوران دل زیادہ مؤثر انداز میں خون پمپ کرتا ہے، جسم کے ہر حصے تک زیادہ آکسیجن پہنچتی ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش کا سب سے حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ یہ دماغ پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ جسمانی سرگرمی کے دوران دماغ ایسے قدرتی کیمیائی مادے خارج کرتا ہے جو ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں، خوشی کا احساس بڑھاتے ہیں، بے چینی میں کمی لاتے ہیں اور یادداشت و توجہ کو بہتر بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ عموماً زیادہ پرسکون، پر اعتماد اور ذہنی طور پر زیادہ متوازن ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جگہ جگہ جم سینٹرز کھلے ہوئے ہیں اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جم والے آپ سے ہزاروں روپیہ چارج کرتے ہیں، لیکن جم جانے سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کے لیے چہل قدمی کے لیے نکال لیں۔ کم از کم آپ روزانہ 45 منٹ تک تیز چہل قدمی کریں۔ یہ ایک بہترین ورزش ہے اور یہ عادت دل کو مضبوط بناتی ہے، وزن کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کو فعال رکھتی ہے اور مجموعی صحت میں نمایاں بہتری لاتی ہے۔ آپ کے جسم سے پالتو چربی وغیرہ پگھل جاتی ہے اور آپ کی قوتی مدافعت کو بھی مزید سٹرانگ کر دیتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مشکل ورزشیں کریں، اصل چیز باقاعدگی ہے۔ اگر آپ روزانہ تھوڑا وقت بھی اپنے جسم کو دیں تو یہی معمول آنے والے برسوں میں آپ کو ایک صحت مند، توانا اور فعال زندگی کا تحفہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہی یہ عہد کریں کہ روزانہ کچھ وقت ورزش یا پیدل چلنے کے لیے ضرور نکالیے، کیونکہ حرکت کرنا ہی جینے کی علامت ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شخص جو روزانہ اچھی غذا کھاتا ہے، باقاعدگی سے ورزش بھی کرتا ہے، پانی بھی خوب پیتا ہے، لیکن وہ ہر رات صرف 4 یا 5 گھنٹے سوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ وقت کام کر رہا ہے، اسی لیے وہ دوسروں سے آگے نکل جائے گا، مگر چند ہی مہینوں بعد وہ خود کو ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے، کام میں توجہ ختم ہونے لگتی ہے اور یادداشت بھی پہلے جیسے نہیں رہتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا جسم سوتا نہیں بلکہ اپنی سب سے اہم ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ دن بھر ہمارا دل دھڑکتا ہے، دماغ مسلسل سوچتا ہے، مصروف رہتا ہے، پٹے کام کرتا ہے اور جسم کے اربوں خلیات
اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ اس مسلسل محنت کے بعد رات آتی ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قدرت ہمارے جسم کو خود کو دوبارہ مضبوط بنانے کا موقع دیتی ہے۔ نیند کے دوران جسم خراب خلیات کی مرمت کرتا ہے، نئی خلیات بناتا ہے، ہارمونز کو متوازن کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ نیند ہمارے دماغ کا غذا ہے۔ جس طرح ہمارا جسم خوراک سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور ہمیں طاقت ملتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارا دماغ بھی نیند کے ذریعے طاقتور اور تیز ہونے لگتا ہے۔ نیند ہمارے جسم کی روزانہ ہونے والی سروس ہے۔ اگر یہ سروس نہ ہو تو جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ صرف جسم ہی نہیں، ہمارا دماغ بھی نیند کے دوران ایک حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ پورے دن میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، دماغ ان تمام معلومات کو ترتیب دیتا ہے، ضروری معلومات کو یادداشت میں محفوظ کرتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی نیند لینے والے افراد کی یادداشت بہتر، توجہ زیادہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم مسلسل نیند پوری نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ابتدا میں صرف تھکن محسوس ہوتی ہے، پھر چڑچڑاپن بڑھتا ہے، ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے، توجہ بکھرنے لگتی ہے اور یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اگر یہی عادت طویل عرصے تک جاری رہے تو سائنسی تحقیقات کے مطابق دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یعنی شوگر، موٹاپے اور کمزور قوتی مدافعت جیسے سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہر بالغ انسان کو روزانہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے معیاری نیند ضرور لینی چاہیے۔ اچھی نیند کے لیے روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر سوئیے اور جاگے تاکہ جسم کی حیاتیاتی گھڑی یعنی بائیولوجیکل کلاک متوازن رہے۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل، ٹی وی اور دیگر اسکرینوں سے دور رہے، کیونکہ ان کی نیلی روشنی دماغ میں نیند پیدا کرنے والے ہارمون میلاٹونین کو متاثر کرتی ہے۔ رات کے وقت چائے، کافی اور دیگر کیفین والے مشروبات سے پرہیز کریں اور اپنے کمرے کو پرسکون، تاریک اور آرام دہ رکھیں تاکہ جسم گہری اور پرسکون نیند لے سکے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں تقریباً ہر دوسرے انسان کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ ہے ذہنی دباؤ یا سٹریس۔ یعنی اس لیکچر کا آخری اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹریس یا ذہنی دباؤ سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سٹریس آخر کون سی چیز کا نام ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دوستو، سادہ الفاظ میں جب انسان خود کو کسی خطرے، پریشانی، خوف یا ضرورت سے زیادہ دباؤ میں محسوس کرتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً جسم کو ایک ہنگامی پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے جواب میں جسم کورٹیسول نامی اور ایڈرینالین نامی جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز ہمارے جسم کو فوری طور پر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بلند ہو جاتا ہے اور جسم زیادہ توانائی پیدا کرنے لگتا ہے۔ اگر واقعی کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو یہ رد عمل ہماری جان بچانے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی سٹریس چند منٹ یا چند گھنٹوں کے بجائے ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک جاری رہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مسلسل بلند رہنے والا کورٹیسول جسم کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اس سے مدافعتی نظام کمزور ہونے لگتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے، یادداشت اور توجہ میں کمی آتی ہے، ہاضمے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور دل کی بیماریوں، شوگر اور اسی طرح ڈپریشن جیسے مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ صرف جسم ہی نہیں، دماغ ہمیں اس کی قیمت چکاتا ہے۔ انسان جلد غصے میں آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے اور زندگی کی خوشیاں بھی مان پڑنے لگتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم سٹریس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سائنس اس کے کچھ مؤثر طریقے بتاتی ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر ورزش کرنا، مناسب نیند لینا، گہری سانس لینے کی مشقیں کرنا،
اور قدرتی ماحول میں وقت گزارنا، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے کام اور آرام کے درمیان توازن قائم رکھنا، یہ سب ذہنی دباؤ کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحت مند جسم کے لیے صحت مند ذہن ضروری ہے۔ اگر ہمارا ذہن پرسکون ہوگا تو ہمارا جسم بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا، ہماری کارکردگی بہتر ہوگی اور ہم زندگی کے تمام چیلنجز کا کافی اعتماد کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر آپ نے آج کی گفتگو کو غور سے سنا ہے تو یقیناً آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ صحت مند زندگی کے اصول کیا ہے اور روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے مگر صحیح فیصلوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا صرف ہماری ضرورت ہی نہیں بلکہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب جسم صحت مند ہوگا تو دماغ بہتر کام کرے گا، سوچ مثبت ہوگی، عبادت میں خشوع ہوگا، کام میں کارکردگی بڑھے گی اور ہم اپنے خاندان، معاشرے اور ملک کے لیے بھی زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ لہٰذا آج سے اپنے آپ کے ساتھ یہ عزم کریں کہ میں ایک صحت مند اور بہترین اور تندرست انسان بنوں گا اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار بھی نبھاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور ابھی سے لائک، کامنٹس اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔